الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال عليه الصلاة والسلام: الحسين مني وأنا من الحسين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود اللہ. واجب الاحترام، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کی یکم تاریخ، پہلی تاریخ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یوم شہادت ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں عمر والا بھی بنایا ہے اور اللہ نے ہمیں حسین والا بھی بنایا ہے. اور جو مسلمان ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، وہ نبی کے سارے صحابہ کو ماننے والے ہیں. جیسے مسلمان ایمان لانے میں سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، اس میں کوئی فرق نہیں کرتے کہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر نہیں لاتے، بلکہ سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں. ایسے ہی مسلمان نبی کے تمام صحابہ کو جنہوں نے حالت ایمان میں پیغمبر کی زیارت کی، مسلمان سب کو جنتی سمجھتا ہے. تو یکم محرم الحرام اس شخصیت کا یوم شہادت جسے فاروق اعظم کہتے ہیں، کہ جس کے نام سے، جس کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت و مقام اور بلندی اور شان اور مرتبتیں عطا فرمائی ہیں کہ آج رہتی دنیا تک لوگ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گن گاتے ہیں، اور انصاف کے تذکرے کرتے ہیں. ان کے عادلانہ نظام کا تذکرہ آج بھی دنیا میں موجود ہے، کہ جن کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا اور مانگ کر اللہ اسلام کی ترقی کے لیے مجھے عمر دے دے. آپ خود اندازہ کریں کہ جس کو نبی مانگ رہے ہوں وہ کتنا عظیم انسان ہوگا، اس میں کتنی کوالٹیاں ہوں گی، اس میں کتنی صلاحیتیں ہوں گی کہ 39 آدمی مسلمان ہو چکے تھے، لیکن پیغمبر کی نظر پھر بھی عمر کی طرف تھی کہ اللہ مجھے اسلام کی عزت کے لیے عمر عطا فرما. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ آواز صحیح سمجھ آ رہی ہے؟ اسلام کی عزت کے لیے عمر کو مانگا جا رہا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ عظیم انسان ہے کہ قرآن کریم میں کئی مقام ایسے ہیں جو عمر نے نبی کو مشورہ دیا، اللہ نے قرآن بنا کر نازل فرما دیا، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری کر دیا.
اور وہ انسان کہ جس کے دور خلافت میں بکری اور بھیڑیے ساتھ چرا کرتے تھے، مجال ہے کہ بھیڑیا کوئی کسی بکری کو نقصان پہنچا سکے، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عادلانہ نظام کی برکات انسان تو انسان جانوروں تک بھی ہے۔ اور اتنا بڑا حکمران ہو کر زندگی دیکھو کیسی عاجزی اور مسکینیت کی زندگی گزاری ہے۔ کئی پیوند ان کے کپڑوں پر ہوتے۔ روم کا ایک دن قاصد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے آیا تو کہا جی عمر سے ملنا ہے۔ صحابہ مسجد نبوی میں لے گئے کہ یہ رہے۔ حضرت عمر اینٹ کا تکیہ لگا کر مٹی کے فرش پہ مسجد نبوی میں لیٹے ہیں۔ اس روم کے قاصد نے کہا یہ ہے عمر؟ کہتے ہیں ہاں۔ کہ صحیح کہہ رہے ہو، مذاق تو نہیں کر رہے؟ میں اس عمر کا پوچھ رہا ہوں جس کے نام سے، جس کے رعب اور دبدبے سے ہمارا قیصر روم بھی کانپتا ہے، اس کا محل کہاں ہے؟ کہا ادھر محل شہل نہیں ہوتا، یہی عمر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز سن کے اٹھ کے بیٹھ گئے اور اس نے ایک جملہ کہا، عمر تو اس قابل ہے کہ یہاں بغیر سیکورٹی کے سو سکے؟ کیوں کہ عدل تھا، حکم تھا، فنم تھا، تو نے عدل قائم کیا ہے، تو نے یہاں پر امن دیا ہے، امن تھا، تو نے یہاں پر امن نافذ کیا ہے، اور پھر فنم تھا۔ اس کے صلے میں یہ ہے کہ تو اس طرح سو سکتا ہے۔ ہمارے بادشاہوں نے عدل قائم نہیں کیا، انصاف نہیں دیا، امن نہیں قائم کیا، لیکن عمر تو وہ انسان ہے جو سوتا ہے تو اللہ کے فرشتے بھی عمر کی حفاظت فرمایا کرتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں فرمایا اللہ سارے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے، لیکن عمر پر اللہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے۔ ایسا رعب اور دبدبا، انسان تو انسان، جنات پہ بھی رعب تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جن نے حضرت عمر سے لڑائی کا چیلنج دیا، حضرت عمر نے اس جن سے لڑائی کی اور پکڑ کے اسے بچھاڑ دیا۔ اس جن نے کہا دوبارہ، حضرت عمر نے پھر پکڑا، پھر بچھاڑ دیا۔ اس نے کہا دوبارہ، تیسری بار پکڑا اور اسے بچھاڑ دیا اور اوپر بیٹھ گئے۔ کہا اب نہیں چھوڑتا ہوں، تجھے بڑے مزے آ رہے ہیں، بار بار چیلنج کرتا ہے۔ اس نے کہا عمر اب چیلنج نہیں کروں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا ایک شرط پہ چھوڑوں گا، بتاؤ تم جنات سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس جن نے کہا جو آیت الکرسی پڑھ لے ہم اس کے قریب بھی نہیں آتے۔ پھر حضرت عمر نے اس کے سینے سے اٹھے اور کھڑے ہو کر اس سے پوچھتے ایک سوال کا اور بھی جواب دے۔ اس نے کہا پوچھے۔ حضرت عمر نے فرمایا تم سارے جنات اتنے کمزور ہوتے ہو؟ اور اس نے کہا عمر اپنے جنات میں سب سے زیادہ طاقتور میر تھا، اور تو نے ایک ہی کلائی موڑ کر مجھے زمین پر پٹک کے رکھ دیا۔ جو عمر کیسر و کسرا کو دن میں تارے دکھائے، وہ یہاں پر مجھے بتاؤ جن اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اور پھر چونکہ 10 محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت، ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بہن ام کلثوم حضرت عمر کی بیوی ہیں، حضرت عمر کے نکاح میں آئی ہیں۔ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم، حضرت حسنین کی بہن ام کلثوم حضرت عمر کی زوجہ ہیں، بیوی ہیں۔ رشتہ مانگا حضرت فاروق اعظم نے حضرت علی سے، اور فرمایا علی یہ رشتہ اس لیے مانگ رہا ہوں تاکہ خاندان نبوت کی اور نسبتیں بھی مجھے مل جائیں، کیونکہ ایک نسبت تو ہے کہ نبی کی بیوی حضرت حفصہ وہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں، اور حضرت عمر کہتے ہیں میں اسی خاندان سے ایک نکاح کر کے نسبت نبی، قرابت نبی کی نسبتیں لینا چاہتا ہوں۔ کتنی عظیم بات ہے کہ عمر کی بیٹی نبی کے گھر میں، علی کی بیٹی عمر کے گھر میں۔ عمر کی بیٹی نبی کے گھر میں اور علی کی بیٹی عمر کے گھر میں۔ یہ نکاح، یہ رشتے، ان کی محبتیں بتا رہی ہیں۔
جو دنیا میں یہ تاثر دینا چاہتے ان کی آپس میں چپ کلشیں تھیں، نعوذ باللہ، بنتی نہیں تھی، نہیں بنے تو بیٹی کے رشتے دیتے، آپس میں محبتیں، جبھی تو مال غنیمت میں چادریں آئیں، حضرت عمر ایک ایک چادر کو دیکھتے ہیں اور مجاہدین میں تقسیم کرتے گئے، ساری چادریں تقسیم ہو گئیں۔ کسی نے کہا چادریں تو ساری تقسیم ہو گئی، عمر امیر المومنین، حسن و حسین کو کوئی چادر آپ نے نہیں دی، کیوں؟ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک ایک چادر کو دیکھتا جاتا تھا، لیکن کوئی ایک چادر بھی مجھے حسن و حسین کے قابل نہیں ملی، اس لیے میں نے یمن سے مہنگی چادریں 2 منگائی ہیں، ایک حسن کو دوں گا، ایک حسین کو دوں گا۔ ان چادروں میں ایک چادر بھی حسین اور حسن کے شایع نشان نہیں تھی۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی قرابت اور ان کی محبتیں دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساس ہیں، حضرت علی حضرت عمر کے سسر ہیں، اور میں ایک واقعہ کئی جگہ سنایا، شیعہ کتابوں میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ان کی بیٹی ان کے گھر میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قاصد روم کے بادشاہ کے پاس سفیر کی حیثیت سے جا رہا تھا، حضرت عمر نے اس کو بھیجنا تھا۔ حضرت عمر کی بیوی ام کلثوم جو حضرت علی کی بیٹی ہیں، انہوں نے اس قاصد کو ایک عطر کی شیشی میں عطر دیے اور کہا کہ یہ روم کے بادشاہ کی بیوی کو دینا اور کہنا مسلمانوں کے خلیفہ عمر کی بیوی نے آپ کو ہدیہ دیا ہے۔ جب وہ قاصد بن کر روم کے بادشاہ کے پاس گئے، اسے حضرت عمر کا پیغام دیا اور ساتھ میں اس کی بیوی کو یہ عطر کی شیشی دی اور کہا یہ مسلمانوں کے عمر کی بیوی نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ تو روم کے بادشاہ کی بیوی نے اس شیشی کو کسی اور شیشی میں خالی کر کے اس میں قیمتی موتی دیے اور کہا یہ مسلمانوں کے عمر کی بیوی کو میری طرف سے دے دینا۔ اب یہ جب تحفہ لے کر آیا قاصد اور حضرت ام کلثوم کو دیا اور کہا یہ تحفہ آپ رکھیں، یہ روم کے بادشاہ کی بیوی نے دیا آپ کے لیے۔ حضرت ام کلثوم کو شیشی لے کر بیٹھی ہیں کہ حضرت عمر آ گئے، ان کے ہاتھ میں شیشی دیکھی، اس میں قیمتی موتی دیکھے۔ اب حضرت عمر کا تقویٰ دیکھنا اور علی کا فتویٰ دیکھنا۔ حضرت عمر نے میں کہاں سے لائی ہو یہ؟ کہا جی وہ جو قاصد جا رہا تھا میں نے اس کو عطر کی شیشی دی کہ روم کے بادشاہ کی بیوی کو دینا، اس کے بدلے اس نے مجھے یہ موتی دیے۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ بیت المال میں جمع ہوں گے، بیت المال میں جمع ہوں گے۔ حضرت ام کلثوم نے فرمایا بھائی انہوں نے تو مجھے خاص میرے لیے تحفہ دیا ہے، بیت المال میں چھوٹے رکھنے کے لیے دیا ہے۔ فرمایا نہیں، تجھے خلیفہ کی بیوی ہونے کی وجہ سے یہ گفٹ ملا ہے، کسی عام مسلمان کی بیوی یہ تحفہ عطر کا بھیجتی تو کیا اسے بھی یہ قیمتی موتی دیتی؟ کہا نہیں۔ تو کہا پتہ چلتا ہے تجھے خلیفہ کی بیوی ہونے کی وجہ سے یہ گفٹ اور تحفہ ملا ہے، اور خلافت مسلمانوں کی بقا کے لیے ہے، مسلمانوں کی استحکام کے لیے ہے، اس کے نام پر حاصل ہونے والی جتنی سہولیات بھی ہوں گی اس پر عمر کا حق نہیں ہے، مسلمانوں کا حق ہے۔ حضرت ام کلثوم نے فرمایا یہ تو بھائی میرے لیے خاص تحفہ میرے لیے آیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تمہارے والد کو بلا کر فیصلہ کرواتے ہیں، وہ جو فیصلہ کر لیں تو میری طرف سے بھی وہی ہے۔ چنانچہ ان کو بلایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، اور حضرت عمر نے فرمایا میرا اور آپ کی بیٹی کا یہ تنازع ہے، اب بتاؤ یہ کہتی ہے یہ خاص تحفہ میرے لیے میں رکھوں گی اور میں کہتا ہوں یہ بیت المال میں جمع ہو۔ حضرت علی نے فرمایا امیر المومنین اس نے عطر پر جتنی قیمت لگائی ہے وہ قیمت اسے ادا کر دی جائے ام کلثوم کو، اور باقی سارے موتی جو ہیں بیت المال میں جمع کرائے ہیں، باقی سارے موتی بیت المال میں۔ آج بین الاقوامی رول ہے
جب کسی ملک کا بادشاہ کسی ملک جاتا ہے، جیسے ابھی ٹرمپ جب گیا تھا سعودیہ تو وہاں شاہ سلیمان نے اسے قیمتی ہار دیے، سونے کے ہار دیے. تو اب کوئی بادشاہ کسی ملک میں جاتا ہے، صدر وزیر اعظم کسی ملک میں جاتا ہے اور وہاں کا صدر وزیر اعظم کوئی اس کو تحفہ دے، کوئی گفٹ دے، وہ اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی، اسے واپس لا کے قومی خزانے میں جمع کرانا پڑتا ہے. یہ بین الاقوامی رول ہے، بین الاقوامی لا ہے. اگر دنیا میں یہ قانون کسی نے کسی سے سیکھا ہے اسے فاروق اعظم کہتے ہیں. عمر لا کے نام سے کئی قانون دنیا میں نافذ ہیں، کئی قانون کہ بنجر زمینوں کو مالکانہ حقوق دے کر آباد کیا جائے. یہ سلسلہ حضرت عمر نے شروع کروایا. 10 سال حکومت رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت، لیکن اس کے اندر نظم و نسق دیکھیں یار. اس 10 سال کے مختصر عرصے میں 2 سپر طاقتوں کو ٹکڑے کیا ہے، بیت المقدس فتح کیا ہے اور 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پہنچایا ہے. حضرت صدیق اکبر جب دنیا سے گئے تو 9 لاکھ مربع میل پر اسلام تھا. حضرت فاروق اعظم نے 10 سال میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پہنچایا. 2 سپر طاقتوں کے ٹکڑے کیے، فارس اور روم کے، بیت المقدس کو فتح کیا، نہروں کے نظام بنوائے، نہروں کے رخ کئی علاقوں کی طرف پھروائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا شعبہ بنایا، ڈاک کا نظام بنایا. مردم شماری آج کی جاتی ہے، مردم شماری سب سے پہلے کروانے والے یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے. 10 سال کے مختصر عرصے میں اتنے سارے کام کروائے، ترقی یافتہ کام الگ کرائے، فتوحات کے کام الگ کروائے. اس کے ساتھ ساتھ انصاف کا بول بالا تھا، عدل کا بول بالا تھا. تمہارا پاکستان آج ہمارا 70 سال سے زیادہ ہو گئے، ایک لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہم ابھی تک حل نہیں کر سکے، امن یہاں پہ نافذ نہیں کر سکے، صفائی کا نظام یہاں بہتر نہیں بنا سکے، کرپشن یہاں پر ہم ختم نہیں کر سکے. مجال فاروق اعظم کے زمانے میں اگر کوئی اس طرح کے گناہوں نے جرم کر کے دکھائے، قاضی عدالت میں بیٹھ بیٹھ کے مکھیاں مار مار کے شام کو گھر جاتا تو قاضی سے اس کی بیوی پوچھتی آج کوئی جرم آیا، کوئی کیس آیا، تو وہ کہتا کہاں سے آئے، دور عمر کا چل رہا ہے، دور فاروق اعظم کا چل رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ جو دنیا میں قانون ہے کہ کسی ملک کے بادشاہ کو کوئی ملک کا بادشاہ تحفہ دے، وہ قومی خزانے میں جمع ہوگا، اس قانون کے موجد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کی میں نے ابھی مختصر آپ کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ داریاں بتائیں، محبتیں بتائیں، ان کی آپس میں قربتیں بتائیں، ان کی آپس میں تعلقات بتائے کہ آپس میں رشتہ داریاں ہیں، آپس کے اندر محبتیں ہیں، اور کتنی محبتیں ہیں. آپ اس سے اندازہ کریں. حضرت عمر نے ایک دن فرمایا حسین کافی دن سے ہمارے گھر آپ آئے نہیں، کہا میں آؤں گا. 1-2 دن بعد حضرت حسین آئے اور دیکھا کہ حضرت عمر کے بیٹے باہر کھڑے میں. تو حضرت حسین نے فرمایا باہر کیوں کھڑے ہو گھر سے؟ کہا کہ ابو اندر میٹنگ کر رہے ہیں تو مجھے باہر نکال دیا. تو حضرت حسین واپس چلے گئے یہ سوچ کے کہ بیٹے کو جب گھر میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے خصوصی میٹنگ میں تو پھر مجھے بھی نہیں ہوگی. 1-2 دن بعد حضرت عمر ملے اور کہا حسین ابھی تک ہمارے گھر کیوں نہیں آئے؟ کہا میں آیا، میں نے آپ کے بیٹے کو دیکھا کہ دروازے پہ کھڑا ہے اور اس نے کہا کہ مجھے ابا نے باہر نکالا ہے اور کہا ہم لوگ خاص میٹنگ کر رہے ہیں. تو میں نے سوچا آپ کو اپنے بیٹے کو اندر لانے کی اجازت نہیں تو مجھے آپ کس طرح چھوڑیں گے؟ فرمایا حسین یہ کیا کیا تم نے، ان کا آپس میں موازنہ کہاں سے کیا؟ حسین یاد رکھو میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر، اس کے لیے تو میرے دروازے بند ہو سکتے ہیں لیکن نبی کے نواسے حسین کے لیے عمر کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں. تم جب آؤ دروازہ کھلا ہے. یہ محبتیں، یہ آپس کی الفتیں، یہ آپس کے تعلقات یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ جو
محبتیں ہیں، جو ان محبتوں کا تذکرہ کرے سمجھ لو وہ امن کا داعی ہے، اور جو ان محبتوں کو نفرت کی صورت میں پیش کرے اس سے بڑا فسادی کوئی نہیں ہے۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ برکتوں والا چل رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، بہت سے ایسے ذہن جو باطل کے بنائے ہوئے محرم میں وہ ہمارے بھی ذہنوں میں تھوپے ہوئے ہیں، اور ہمارے ذہنوں کے اندر بھی اس کے اثرات ہیں۔ کیا محرم میں آج کتنے مسلمان بھی اسے غم کا مہینہ نہیں سمجھتے، شادیاں نہیں کرتے اس مہینے میں؟ کیوں؟ کہتے ہیں حسین شہید ہوئے۔ میں نے کہا ہم تو مسلمان ہیں، سارے صحابہ کو مانتے ہیں، اگر کسی شہادت کی وجہ سے شادی حرام ہو تو ہم تو کسی مہینے شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر مہینے ہمارا کوئی نہ کوئی صحابی تو شہید ہوا ہے۔ پھر کنوارے بیٹھو مزے کرو، کیونکہ میں ہم تو کسی مہینے بھی نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے پھر کسی مہینے۔ ابھی دیکھنا نا 8 محرم کو ان کا ایک جلوس ہوتا ہے ننگے پاؤں مہندی کا جلوس۔ آپ کہو یہ مہندی کا جلوس یہ کون سا جلوس ہے؟ کہتے ہیں یہ کربلا میں قاسم کی شادی کی تھی حضرت حسین نے، یہ اس کی یاد میں ہم جلوس نکالتے ہیں۔ میں نے کہا ظالمو، دنیا کو کہتے ہو کہ محرم میں نکاح حرام ہے، اور ادھر کربلا کے محاصرے کے اندر وہ شادیاں کر کے بتا رہے ہیں کہ نکاح نبی کی سنت ہے، جیسے مسواک سنت ہے۔ مسواک کسی وقت بھی ہو سکتی ہے تو نکاح بھی کسی وقت ہو سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں میں نے کپڑے کالے پہنے ہوئے تھے، شادی کی تھی تو میں نے کہا یہ تو تیری اپنی بنائی ہوئی باتیں، لیکن چل اگر کپڑے کالے بھی تھے مجھے اس سے کیا، شادی تو ہوئی نا۔ پھر آپ کو ڈراتے ہیں جو محرم میں نکاح کرتا ہے نا، میاں بیوی میں نکاح نہیں ہوتا، جدائیاں ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا 4000 سے زیادہ خلا اور طلاق کے کیس صرف کراچی کی عدالت کے اندر ہیں، ان 4000 خلا اور طلاق کے کیسوں میں ایک نے بھی محرم میں شادی نہیں کی تھی۔ بتائے اس کے کیوں جدائیاں ہو رہی ہیں؟ تو سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ کہتے ہیں اولاد یوں پیڑ جو ہوگی، اولاد ٹیڑھی پیدا ہوگی۔ میں کہا ویسے کون سی سیدھی پیدا ہو رہی ہے، سارے فنٹر آ رہے ہیں، فنٹر پیس۔ اب محرم میں کر لے تو ہو سکتا ہے اولاد حسن و حسین کے نقش قدم پہ چلنے والی بن جائے، کیونکہ نبی نے علی اور فاطمہ کا نکاح محرم میں کروایا تھا، اور اپنا نکاح نبی نے حضرت صفیہ سے محرم میں کیا ہے۔ نکاح کرنا کروانا اس مہینے میں کس کی سنت ہے؟ بولو۔ اتنا سن کے بھی نہیں کرو گے مجھے پتہ ہے، پھر بھی کہو گے نہیں نہیں یار وہ تھوڑا سا چلو وہ ہو جائے گا، مجھے پتہ ہے اثرات ہیں، اتنی آسانی سے نہیں نکلتے، اس کے لیے ہمت کرنی پڑتی ہے۔ محرم سے پہلے ذی الحج کا مہینہ آتا ہے، کتنے حال مہنگے ہو جاتے ہیں، شادیاں دھڑا دھڑ ہو رہی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں آگے محرم آ رہا ہے، تو بھائی ذی الحج میں تو وہ شہید ہوئے جس پہ پانی 40 دن بند رہا تھا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر بتاؤ ظالموں، پھر ذی الحج میں کیوں کرتے؟ یہ اثرات ہیں باطل کے، اور ہم باطل کے کسی اثر کو انشاءاللہ قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے اپنے عقائد کی درستگی ضروری ہے۔ اب محرم آئے گا، آتا ہے، اورنگی ٹاؤن میں یہ ڈرامے میں نے بہت دیکھے ہیں۔ 40 دن بچہ حسین کا گھوڑا بنتا ہے، کتنے گھوڑے بننے میں گھوم رہے ہوتے ہیں اورنگی میں، اور زنجیریں بھی پہنی ہوئی ہوتی ہیں باقاعدہ۔ میں کہا خالی دم لگانے کی دیر ہے، اور بھائی کیوں؟ اماں نے کہا تھا پتر ہوگا تو یہ 40 دن میں حسین کا گھوڑا محرم میں بنایا کروں گی۔ میں نے وہاں بیان میں ساتھیوں سے کہا جس کو گھوڑا بنا ہوا دیکھو نا اس کے اوپر سواری شروع کر دینا، چل میرے گھوڑے ہندوستان کی پہلی گلی اس میں رہتا لیاقت علی، پوری نظم اس کے کندھوں پہ پڑھ کے جو ہے نا بیٹھ کے سنانا، اور شروع کہاں سے ہوتی ہے پتہ نہیں، تو چلو جہاں سے بھی شروع ہوتی ہے لیکن پوری پڑھنا، بچوں سے سیکھ لینا۔
اور بھائی جب گھوڑا ہے تو اللہ نے تو گھوڑا بنایا اس لیے ہے، والحمیر والبغال لترکبوها، اس لیے بنایا کہ اس پہ سواری کی جائے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، اسی لیے نا۔ آئندہ سال انشاءاللہ نہیں بنے گا، اور چڑھانا بھی کسی اپنے موٹے سے کارکن کو، سمجھ آ رہے یا نہیں؟ تو اس لیے یاد رکھو یہ اثرات کئی اور سے آئے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون اتنا ایمان والا، اتنا حرارت والا، اتنا انقلابی ہے کہ اگر ان کا قاتل کہیں چھپنا بھی چاہے تو حسین کا قاتل چھپ نہیں سکتا ہے، چھپ۔ اور آپ کو میں ایک بات مزے کی بتلاؤں، یہ اس چیز کی پٹم پٹائی کی یہ ابتدا کہاں سے ہوئی اور یہ ملی کیوں سزا؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر اوپر 40 دن کے لیے کوہ طور پر چلے گئے۔ جب گئے پیچھے سامری نے ایک جانور بنایا، اور جانور بنا کے لوگوں سے کہا یہی مولا ہے۔ اب جانور کو انہوں نے مولا بنانا شروع کیا، لیکن اس سے پہلے یاد رکھنا ایک بات کیا ہوئی تھی، یہ سزا ان کو ملی کیوں بنی اسرائیل والوں کو؟ اس لیے کہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا میں یہاں کی حکمرانی اپنے پیارے لوگوں کو، محبت جب کو مجھ سے ہے، میری محبت ان سے ہے، میں ان کو یہاں کی حکمرانی دوں گا، خلافت دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے بتلایا، اب یہ مصر کے علاقہ تھا تو حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھیوں کو بتایا، تو انہوں نے کہا آپ اللہ سے دعا کریں نا یہ سعادت اللہ ہمیں دے، یہاں کی خلافت و حکومت اللہ ہمیں دے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ میری قوم کہتی ہے یہاں کی حکمرانی مجھے دے۔ اللہ نے کہا نہیں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ اس آخری نبی الامی کی اتباع کرنے والوں کو میں یہاں کی حکمرانی دوں گا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے ان بنی اسرائیلیوں سے یہ کہا اور فرمایا کہ اللہ یہاں کی حکمرانی آخر میں ایک نبی آئیں گے ان کی اتباع کرنے والوں کو دیں گے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے ان بنی اسرائیلیوں کے دل میں صحابہ کا بغض آ گیا، کہنے لگے یہ کوئی بات ہے، ابھی وہ آئے بھی نہیں اور کہتے ہیں کہ حکمرانی ان کو ملے گی۔ اب صحابہ کرام کے متعلق ان کے دل میں میل آئی، ٹیڑھ ہو گئی، ٹیڑھا پن آیا، صحابہ کرام کا بغض ان بنی اسرائیلیوں کے دل میں آیا۔ اب جب یہ بغض آیا نا، صحابہ ایسے انقلابی لوگ ہیں، آئے نہیں لیکن جل ککڑے پہلے نظر آ رہے ہیں جو ان سے جلیں گے۔ اب ان کے دل میں بغض آیا، اللہ نے بغض صحابہ کی وجہ سے بنی اسرائیلیوں کو 2 سزائیں دی۔ حضرت موسیٰ طور پہ چلے گئے، ادھر سامری نے جانور بنایا اور قوم کو کہا یہ مولا ہے، یہی ہمارا معبود ہے۔ اب قوم آتی سامری کے اس جانور کو کبھی ہاتھ لگاتی، کبھی اس کو چومتی، عورتیں گھر سے چاول پانی لاتی اس کے منہ کے اوپر یوں لگاتی کہ برکت ہوگی، پھر گھر پہ جائیں گے ہم بچوں کو کھلائیں گے۔ کوئی آ کے اس کے اوپر یوں ہاتھ پھیر کے عورتیں پیٹ پہ ہاتھ مارتی کہ بلوٹوتھ سے بچا ہوگا، اور پھر جناب یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ سارا سامری کے جادوگر کے جو بچڑا بنایا تھا بنی اسرائیلی یہ سارے ڈرامے کر رہے ہیں۔ پہلی سزا اللہ نے بغض صحابہ کی بنی اسرائیل کو دی کہ انہوں نے جانور کو مولا بنا دیا، وہ سمجھنے لگے یہ مولا ہے۔ اور دوسری سزا اللہ نے کیا دی؟ جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور قوم کو دیکھا کہ قوم تو جانور کی پجاری بن گئی ہے، حضرت ہارون کے پاس ہے اور بڑے غصے میں آئے اور حضرت ہارون کے داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے۔ حضرت ہارون، قرآن کہتا ہے حضرت ہارون نے فرمایا یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے بھائی میرے داڑھی اور سر کے بال کیوں پکڑتے ہو؟ کہا تو نے قوم کو منع کیوں نہیں کیا؟ اب دیکھو 2 نبی ہیں، اختلاف ہو چکا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں ان کی سستی ہے، حضرت ہارون وضاحت دے رہے ہیں میں نے بہت سمجھایا مانے نہیں، یہاں تک کہ گتھم گتھا ہے۔ حضرت موسیٰ نے ہاتھ داڑھی اور سر کے بالوں تک لے آئے۔ 2 نبی آپس میں اختلاف کریں، 2 نبی آپس میں کسی بات پہ اختلاف ہو جائے، اس کے باوجود بھی
موسیٰ بھی نبی ہیں، ہارون بھی نبی ہیں۔ اگر کسی معاملے میں علی اور معاویہ میں اختلاف ہو بھی جائے، اس کے باوجود بھی خدا کی قسم علی بھی صحابی ہے، معاویہ بھی صحابی ہے۔ وہ دونوں نبوت سے نہیں نکلتے، یہ دونوں صحابیت سے نہیں نکلتے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے جب قوم کو جھڑکا دی تو اب پچھتانے لگے، اب کیا کریں؟ اللہ نے کہا سورہ بقرہ میں کہ موسیٰ اس قوم کو کہو اب اس کی سزا یہ ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مارو۔ اب قوم اپنے ہاتھ میں خنجر لائی، تلوار لائی، اب بچوں کے سر پہ بھی مارنا تھا، کیسے ماریں، دل دکھ رہا تھا۔ تو مفسرین نے لکھا اللہ نے کالے بادل بھیج دیے اور کالا کالا ماحول اللہ نے بنوایا، اور کہا کہ اس کالے سے ماحول کے اندر بنی اسرائیلیوں کو کہا اپنے آپ کی ٹھکائی کرو، اور دے مار 4.5 لگے ہوئے تھے بنی اسرائیلی، خون نکال رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، اور وہاں سے قدرت ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی وہ جس دل میں بغض صدیق کا فاروق کا ہے، یہی بہتر وہ سینہ سدا پٹتا رہے۔ یہ سزا اللہ نے جو تجویز کی صحیح کی یا غلط؟ اور یہ روز اول سے سزا تجویز ہوئی اور آج تک تجویز ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے یاد رکھو، کوئی ادھر ادھر کے چکروں میں، اسی لیے تو ہمارے علماء نے لکھا ہے جو کسی کی تعداد کو بڑھاتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ بہت سارے جو ہے دیکھنے کی صرف جاتے ہیں، دیکھ لیں، اور پھر آگے 10 محرم الحرام جس کے روزے کی فضیلت اللہ کے نبی نے بتلائی ہے۔ اور دیکھو صحابہ کا دشمن تو روزہ نہیں رکھتا نا، اس نے تجھے حلیم میں لگوا دیا، اس نے تجھے شربتوں میں لگوا دیا۔ کتنے لوگ 10 محرم کا روزہ حلیم کی وجہ سے نہیں رکھتے؟ ایسا یہی ہے نہیں؟ اور حلیم بھی پھر ماشاءاللہ چندہ ہوتا ہے نا، نام لکھے جاتے ہیں، ٹک 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 دروازے پہ دستک، آنٹی نکلی، جی آنٹی ذرا حلیم کا چندہ دے دیں۔ اس نے دے دیا کہ اس کا نام لکھو کیونکہ اس نے چندہ دیا ہے، اور جس نے نہیں دیا اس کا نام لکھو، اس کو نہیں دینا۔ تو جس نے دیا ہے اس کو دینا ہے، جس نے نہیں دیا اس کو نہیں دینا۔ تو میں کسی ہوٹل سے جا کر پیسے دے کر حلیم خریدوں تو اس میں مجھے کون سا ثواب ملے گا یا اس کو کون سا ثواب ملے گا؟ خرچہ ساڈا، نخرہ تہاڈا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اور پوری رات گوٹے لگ رہے، اور عشاء بھی غائب، فجر بھی غائب، عشاء بھی غائب، فجر بھی غائب، اور ماشاءاللہ گوٹا لگ رہا ہے، اور گوٹا بھی لگ رہا ہے، ایک نظر دیکھ پر، ایک نظر کھڑکی پر، ایک نظر دیکھ، یہ سارے ڈرامے بازیاں ہمیں پتہ ہے کون کون کس کس طرح کرتا ہے۔ اب جناب میں نے ایک سے پوچھا، ہماری علاقے میں تھا، چندہ کر رہا تھا، میں نے کہا یہ چندہ کس لیے؟ کہ حلیم کا چندہ۔ میں نے کہا کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں 9 محرم کی رات کو حضرت حسین اور ان کے خاندان نے کھچڑا پکایا تھا، ہم اس کی یاد میں یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ انہوں نے کھچڑا پکایا اس کی یاد میں۔ میں نے کہا اچھا 9 محرم کی رات کو کھچڑا پکایا تھا، صبح 10 تھی؟ کہا ہاں۔ تو میں نے کہا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے 3 دن بھوکے پیاسے رہے، کچھ نہیں ملا، پانی نہیں ملا، کھانا نہیں ملا۔ اب اگر رات کو کھچڑا بنا ہے تو کھچڑے میں پانی ڈلتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا پینے کے لیے پانی نہیں تھا، کھچڑے کے لیے پانی تیرا چاچا لے کر گیا تھا، اور پھر جناب کھچڑا جب بن گیا تو پھر کھچڑے سے تو بھوک مٹ جاتی ہے، تو وہ تو پھر بھوک بھی ختم ہو گئی۔ ظالم تو نے اپنے پیٹ کے دھندے کے لیے حسین کی استقامت کو جھٹلا دیا، اس کے 3 دن بھوکے پیاسا رہنے کو جھٹلا دیا۔ حسین کی وہ 3 دن کی استقامت اور بھوک پیاسا رہ کر ظالم کے سامنے ڈٹنا، پھر یہ کہا جائے گا حسین کی بھوک پیاس مان یا کھچڑا مان، فیصلہ تو نے کرنا ہے۔ آپ یقین کریں مسجد میں وہ سوچنے لگ گیا، کہتا ہے یہ تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ میں نے کہا سوچو،
اس لیے یاد رکھو 10 محرم کے روزے کی فضیلت اللہ کے نبی نے بتائی، اور یہ وہ روزہ ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلمانوں پہ یہ 10 محرم کا روزہ صرف فرض تھا۔ جب رمضان کے 30 روزے فرض ہوئے تو 10 محرم کے روزے کی فرضیت ختم کی، لیکن اس کا مستحب ہونا پھر بھی باقی رہا۔ یہ اتنی اہمیت کا حامل روزہ ہے، نبی نے ترغیب دی ہے اس دن کے روزے کی۔ آج مجھے بتاؤ جو ان چکروں میں پڑتا ہے وہ روزے کی اہمیت کو ختم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اور پھر محرم الحرام کا مہینہ، اس کی فضیلت صرف کربلا کی وجہ سے نہیں، کربلا کی وجہ سے اس مہینے کو اہمیت ضرور ملی ہے، لیکن اس کی اہمیت اور فضیلت اس واقعے سے پہلے کی ہے، شروع سے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اس کی اہمیت اور فضیلت کے لوگ قائل تھے، جبھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے لشکر سے 10 محرم کو نجات پاتے ہیں۔ اسی لیے تو یہودی 10 محرم کا شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے تھے کہ اس دن ہماری قوم نے فرعون سے نجات پائی تھی، تو اس کی فضیلتیں تو بہت پہلے سے ہیں۔ بہرحال یہ عشرہ ہم فاروق و حسین کے عنوان پر لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، جو محبت و اتفاق اور آپس میں ہم آہنگی کا ایک سلسلہ ہے کہ ہم دنیا کو بتاتے ہیں یکم محرم کو شہید ہونے والا عمر وہ بھی ہمارا امام ہے، اور جو 10 محرم الحرام کو شہید ہوئے حسین وہ بھی ہمارا امام ہے، عمر بھی ہمارے، حسین بھی ہمارے، بلکہ ہیں ہی ہمارے، اور حسین تو ہیں ہی ہمارے، حسین ہمارے ہی امام ہیں، ہمارے ہی مقتدا ہیں، ہمارے ہی پیشوا ہیں، ہمارے ہی بڑے ہیں، کسی اور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ حسین حافظ قرآن، سنی حافظ قرآن، حسین پوری داڑھی والا، سنی پوری داڑھی والا، حسین 5 نمازوں والا، سنی 5 نمازوں والا، حسین حافظ قرآن، اہل سنت میں حافظ قرآن، اور حسین ابو بکر عمر کو اپنا امام مانے، سنی ابو بکر عمر کو اپنا امام مانے، حسین معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے معاویہ کی خلافت کو تسلیم کرے، چنانچہ سنی بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر اور خلیفہ تسلیم کرے۔ تو مجھے بتا حسین سے تعلق میرا ہوا یا اس کا ہوا؟ حسین ہمارے ہیں، چنانچہ 10 محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو شہید ہوئے کربلا میں، تو اکیلے نہیں شہید ہوئے، حضرت علی کے اور بیٹے بھی شہید ہوئے ہیں، ابو بکر نام کے شہید ہوئے، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، ابو بکر بن حسین، عمر بن حسین، اس نام کے جو شہدائیں کربلا میں ان کا ذکر کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ دنیا کو صحابہ کے دشمن نے بیوقوف بنایا ہے کہ یہ لوگ ابو بکر عمر کو اچھا نہیں لگتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ جب یہ کربلا میں ان شہیدوں کا بھی نام لے گا تو انصاف پسند آدمی سوچے گا اگر ان سے لگتی نہیں تھی تو علی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر کے نام پہ رکھ رہے ہیں، عمر کے نام پہ رکھ رہے ہیں، عثمان کے نام پہ رکھ رہے ہیں، تو بتاؤ نا پھر کیوں رکھے؟ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ رحماء بینہم، اللہ نے جو کہا کہ صحابہ آپس کے اندر مہربان تھے، محبتیں کرنے والے تھے۔ آئیں ان حضرات صحابہ کرام کے تذکرے کو عام کریں، اور یہ ضروری ہے کیونکہ میرے دوستو ہم تک اسلام پہنچانے والے کون؟ قرآن پہنچانے والے کون؟ دین پہنچانے والے کون؟ آج 14 اگست ہے نا، 14 اگست کو کیا ہوا تھا؟ بولو، شکر ہے۔ ورنہ ایسے بھی ہوں، کسی کو آپ نے میڈیا میں دیکھا ہے کسی نے سوال پوچھا کہ جناب 14 اگست کو کیا ہوا تھا؟ کہ پتہ نہیں، قائد اعظم کا شادی ہوا تھا۔ اس سے دوسرا سوال پوچھا پاکستان کا جھنڈا کس نے بنایا؟ کہ ہرا سائٹ ایک درزی نے بنایا اور سفید سائٹ دوسرے درزی نے بنایا۔ یہ تو حال ہے۔ 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا، یعنی پاکستان بنایا گیا، تو پاکستان کیوں بنایا؟
کہ جی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کہ یہاں ہم اسلام نافذ کریں گے، تو بھائی بر صغیر میں اسلام کا شعور کس نے دیا؟ یہاں اسلام کون لایا؟ اسلام کی بنیاد تو مکہ مدینہ تھی، لیکن یہاں تک اسلام پہنچانے والے آخر کون ہیں؟ یہ صحابہ کرام ہی تو ہیں جو اسلام یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ چنانچہ اب جب یہاں پر صحابہ اسلام لائے تو اسلام کی بنیاد پر پاکستان بنا رہا۔ اب اگر صحابہ یہاں اسلام نہ لاتے تو پاکستان بنانے کی کیا ضرورت پیش آتی؟ تو پتہ چلتا ہے یہ اسلام، یہ پاکستان اسلام کی بنیاد پہ بنا، اور اسلام یہاں صحابہ لے کر آئے تو پتہ چلتا ہے پاکستان صحابہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے، صحابہ کی وجہ سے بنا ہے، ان کے طفیل سے بنا ہے۔ چنانچہ یہ پاکستان کلمے کی بنیاد پہ بنا، اور کلمہ یہاں تک لانے والے صحابہ ہیں۔ تو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہم پر احسان ہے، اور ان احسان میں کہ یہ صحابہ نے ہم تک اسلام بھی پہنچایا اور اس کے صدقے سے ہمیں پاکستان بھی ملا۔ اور پھر پاکستان ایسے ہی آسانی سے نہیں بن گیا۔ آج دیکھو دوحہ قطر مذاکرات طالبان نے امریکہ سے کیے، اب جو مذاکرات میں شامل تھے بعد میں کوئی یہ کہے ان لوگوں نے امریکہ کو بھگایا ہے، تو اگلا کہے گا صرف مذاکرات والے نہیں، اس سے پہلے 20 سال کی مجاہدین کی قربانی ہے، وہ کہاں جائیں گی؟ کئی عورتیں بیوہ ہوئی، کئی بچے یتیم ہوئے، وہ کہاں جائے گا؟ 1601 میں ہندوستان میں انگریز آیا تھا بر صغیر میں، اور پاکستان 1947 کو بن رہا ہے۔ یہ 350 سال انگریز یہاں رہا، ایسے ہی بھاگ گیا صرف مذاکرات کی ٹیبل کی وجہ سے؟ اس کے پیچھے شاملی کے میدان تھے، اس کے پیچھے نانوتوی اور رشید احمد گنگوئی کی تلواریں تھیں، اس کے پیچھے تحریک ریشمی رومال تھی، تحریک خلافت تھی، تحریک ترک موالات تھی، شیخ الہند کی قربانی تھی، شیخ الحسام حسین احمد مدنی کی قید و بند کی صحبتیں تھیں، جنہوں نے مالٹا کے جزیروں کو آباد کیا، جن کو کالا پانی کے جزیروں کے اندر پھینکا گیا۔ اس کے پیچھے بالا کوٹ کے شہداء سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کا جہاد تھا، اس کے پیچھے مولانا محمد علی جوہر کی قربانی تھی، عبید اللہ سندھی کا ولولہ اور جذبہ تھا۔ چنانچہ یہ علماء کی قربانیاں آپ کو پتہ ہے کبھی بھی انگریز اور کفر قرارداد مذمت سے نہیں، قرارداد مرمت سے اس کو سمجھ میں آتی ہے۔ چنانچہ یہ ساری قربانیاں ہوئیں جس کے نتیجے میں اس انگریز کے پاؤں اکھڑے اور یہ بھاگے، نظر آتی ہے مسلمانوں کی آبادی، حسین احمد کے قدموں کا تقدس ہے یہ آزادی۔ اور آج لبرل طبقہ کہتا ہے مولوی یہاں کیا کر رہے ہیں پاکستان میں؟ مولوی تیرے نماز جنازہ کے لیے بیٹھے ہیں، مولوی تیرے کان میں اذان دینے کے لیے بیٹھے ہیں، مولوی جب تو پیدا ہو تو 7ویں دن تجھے مسلمان کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ مولوی کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ یہاں کیوں رہتے ہیں؟ مولوی نہ ہونا تو لبرل انٹے اور انٹیاں جو ایک چھپکلی اور چوہے کو دیکھ کر بھاگیں، وہ انڈیا اور ایران اور اسرائیل کا مقابلہ کر سکیں گے جو پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں؟ اس لیے یاد رکھو یہ ملک بھی صحابہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے، اور کتنے صحابہ یہاں مدفون ہیں۔ یہ مکران کے قریب سہل بن عدی رضی اللہ عنہ، یہ سکھر کے اندر عمر بن حبشہ، حضرت معاذ جونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہیں، یہ بدین کے قریب منسوب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، یہ پشاور میں اصحاب بابا حضرت سنان رضی اللہ عنہ کے نام سے وہاں لوگ مدفون ہیں۔ یہاں آپ کے سندھ دیبل ٹھٹا کے اندر سب سے پہلے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ لشکر لے کر آئے اور دیبل میں وہ شہید ہوئے جو آج ٹھٹا کے نام سے ہے۔ یہاں وہ آئے، اسلام پہنچایا، اسلام کا شعور لوگوں کے دلوں میں آیا، پھر صدیاں بیتیں، پھر لوگوں کے دلوں میں یہاں پر
پر اسلامی خطے کا جذبہ پیدا ہوا تو یہ اسلام یہاں تک پہنچایا تو صحابہ نے ہے، تو پاکستان صحابہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ اس لیے صحابہ کے ایمان کے تذکروں کو انشاءاللہ ہم نے عام کرنا ہے۔ کرو گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کہ ہمیں سننے کو قبول فرما۔ ساتھی فرما رہے ہیں کوئی عبداللہ نام کے بیمار ہیں، اللہ سے صحت عطا فرما، شفا کاملہ نصیب فرما۔ دیگر جتنے مسلمان بیمار ہیں، میری اپنی طبیعت بھی کل سے بہت خراب ہے، دعا کریں اللہ صحت عطا فرمائے، شفا کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرمائے۔ جو مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔